اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے اور دیکھنے والوں پر ہزاروں درود و سلام ہو، خدا کے نیک بندوں پر درود و سلام ہو، محمد و آل محمد پر نہ ختم ہونے والا سلام اور درود کا سلسلہ ہو۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الکہف کی ابتدائی آیات میں تدبر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پروردگار عالم معاشرے میں ایک منحرف گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ منحرف گروہ نہ فقط اپنے جیسے انسانوں پر تہمت لگانے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، نہ فقط انسانوں کو اذیت دینے سے یہ لوگ پشیمان ہوتے ہیں، بلکہ ان کی حد درمی کی یہ حد ہے کہ یہ خدا تک جا کر اللہ کا دامن بھی یہ داغدار کرے۔ تو یہ گروہ جن کے منہ پر لگام نہیں ہے، بے لگام لوگ ہیں، جو کچھ منہ میں آئے یہ نکالتے ہیں، طرف مقابل کی حرمت شکنی کرتے ہیں، طرف مقابل کو سرکوب کرتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے پاس جس طرح حقوق اللہ ہے اس کو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف حقوق الناس ہے، حقوق الناس کو اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ خود راضی نہ ہو جائے۔ اور حقوق الناس میں آپ دیکھیں گے کسی کا مال چوری کرے تو اس سے پلٹائے، اگر نہ پلٹا سکے تو اس کے نام پہ صدقہ دے، رد مظالم کے عنوان سے کسی اور کے لیے اس کے مال کی قیمت لوٹا دے، نہیں تو نجات کا راستہ نہیں ہے، نجات کا تصور نہیں ہے۔ جب تک کسی کا حق ہو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ کیوں؟ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ جس کی گردن پہ دوسروں کا حق ہو وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ ابھی طہارت کی منزل تک نہیں پہنچا بندہ، تو کیسے وہ جنت میں جا سکے گا؟ روایتوں میں آیا ہے حتیٰ پل صراط پر اسے روکا جائے گا، اور جس کا مال کھایا ہے وہ جہنم سے نکل کر اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کھینچے گا، اسے کہے گا یا مجھے جہنم سے نکال یا خود بھی چلا آ۔ یہاں پر انسان بے بس ہے، یہاں پر انسان کرے تو کیا کرے، کوئی سہارا نہیں ہے، کچھ بن نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ حقوق الناس کی ایک قسم ہے، لیکن حقوق الناس کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی عزت پامال کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی غیبت کر کے اس کی شخصیت کا جنازہ نکالنا۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یہ مردار کا گوشت کھانے کی طرح ہے، وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور وہ بھی حالت مردگی، یعنی جو سب سے نفرت انگیز حالت ہے، جہاں بدبو آ جائے، جہاں پر انسان کا مزاج بگڑ جائے، جہاں پر جب کوئی جسم سڑ جائے نا، گل جائے تو وہاں سے بدبو بھی آتی ہے، وہاں جو منظر ہے اس کو دیکھنے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ تو پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرے تو ایسا ہے کہ اس نفرت انگیز چیز کو اس نے کھا لیا، یعنی ایک انتہائی مکروہ ترین حالت کو پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے تاکہ یہ انسان رک جائے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایسی حالت نہیں ہوگی، نہیں، جو غیبت کرتے ہیں لوگ وہ واقعاً مردار، وہ بھی اپنے بھائی کے مردار گوشت یہ کھا رہے ہیں، لیکن کاش ان کے دل کی آنکھیں کھلے تو ان کو پتہ چلے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص کسی کا نام لیا اور وہ روزے سے تھا، پیغمبر نے فرمایا جاؤ جا کر روزے کو توڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں۔ فرمایا تیرا روزہ کہاں رہا، تو مردار کا گوشت کھا رہے ہو، تیرا روزہ ختم ہوا۔ یعنی انسان کو ہر اعتبار سے شریعت کا پابند بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ جو بعض آج کل جو واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے،
جہاں پر بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تدبر کے یا یہ کہ طرف مقابل کو نہ پہچانتا ہے، نہ اس کے کردار سے واقف ہے، وہاں پہ جو ہے تہمتیں، الزام، توہین کرنا یہ شروع کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے، حقوق الناس میں ہے، اور جب تک عزت اور آبرو، اور جب تک جس پہ ہم نے تہمت لگائی ہے جب تک اسے معافی نہ ملے، ہماری نجات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو دراصل یہ جو سہولتیں ہیں جدید دنیا کی، یہ دراصل مثبت روابط کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کوئی نیک بات پھیلائے، آپ کوئی نیک کام کرے، آپ دوسروں کی کوئی رہنمائی کر سکے، نہ یہ کہ کسی کے دامن کو آپ تار تار کرے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ وہ سخت ترین سلسلہ یا عذاب ہے جو بیٹھے بیٹھے بستر پہ انسان کمائے، اور کتنا بد نصیب ہے جاہل انسان جو اپنے کردار کے سزا و جزا سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم کچھ ایسے جاہلوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کی جہالت انسانوں سے گزر کر خدا تک بھی ان کی جہالت پہنچی ہے، اور یہ خدا کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اسی وجہ سے پروردگار نے فرمایا یقولون الا کذبا، یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جھوٹ وہ سلسلہ عذاب ہے کہ جو نسلوں کو نابود کر کے رکھ دے۔ تو ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب زندگی میں جھوٹ آئے تو صداقت رخصت ہو جائے، جہاں پر جھوٹ آئے وہاں پر سچائی کا تصور ختم ہو جائے، جہاں پر جھوٹ آئے وہاں اعتماد ختم ہو جائے، جہاں پر جھوٹ آئے اس انسان کی اجتماعی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر جھوٹ آئے اس انسان کا اعتبار معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر جھوٹ آئے کوئی اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا، اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، اس کی باتوں پہ جب یقین نہ ہو، جب اس کی باتوں پہ عمل نہ ہو تو معاشرے میں یہ شخص جھوٹ کا علم بن جاتا ہے، اور جب جھوٹ کا علم بن جائے تو اس کی زندگی پر ہمیں افسوس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم معاشرے میں اس جھوٹے گروہ کو بے نقاب فرما رہا ہے کہ جو معاشرے کو آلودہ کرنے میں یہ گروہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کے آگے بھی جھوٹ بولنے سے یہ کتراتے نہیں ہے۔ یہ اس قدر بے شرم گروہ ہے کہ اپنے رب کو یہ جھٹلاتے ہیں، اپنے رب کے آثار سے انکاری ہے، اپنے پروردگار کے احکام اور شریعت کو یہ نہیں مانتے۔ یہ جب بھی آپ کو یہ نیک بات بتائیں گے تو یہ کہیں گے میرا دل نہیں مانتا، تیرا دل پہ کفر کا قفل ہے، تیرا دل یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، تیرے دل پر نابینائی اور عدم بصیرت چھائی ہوئی ہے، تو اپنے دل کا علاج کر، تجھے خدا نہیں کہتا، تو اپنا دل کا مان، یعنی تیرا دل جو کچھ کہے، یا انسان شہوت کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اپنے مقصد کے تحت گفتگو کرتا ہے، تو یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے چونکہ جھوٹ کا تعلق انسان کی باتوں سے ہے، زبان سے ہے، تو یہاں پر پروردگار عالم وہی زبان کے جو نقصانات ہیں اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو زبان کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو دل کا نہ مانے خدا کا مانے، دل کا نہ مانے شریعت کا نہ مانے، دل کا نہ مانے رسول کا مانے، دل کا نہ مانے اولیاء الہی کا مانے، دل کا مانے تو سعادت سے ہٹ جائے گا، شریعت کا مانے تو سعادت مند ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔